बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। खादिम रिजवी साहब का सफ़र आखिरत, जब आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तो मुमकिन है कि उस वक्त जो है इस सफ़र आखिरत का एक और मरहला तय हो रहा हो। खादिम रिजवी साहब की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में अदा की गई। एक जम्मे गफ़ीर, और हकीकतन एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर मीनार पाकिस्तान पर मौजूद था। मेरी अपने कुछ दोस्तों से जो इस फील्ड के हैं, जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो वहाँ मौजूद थे, बात हुई। मैंने उनसे जाना कि सूरत हाल थी क्या। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में मीनार पाकिस्तान पर जो सियासी जमातों की जानिब से बड़े बड़े जलसे किए गए हैं, जिन्हें उन्होंने कवर किया है, जिनमें दावा किया जाता है हर सियासी जमात की जानिब से कि इससे बड़ा जलसा जो है वो कोई करके दिखाए। हमने जो जलसा किया है वो जलसा मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये तमाम जलसे कवर किए हैं। ये नमाज जनाजा और इसके मौके पर मौजूद लोगों की तादाद किसी भी सियासी जमात का जलसा उसका अशरे अशीर भी नहीं था, यानी उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। खादिम रिजवी साहब की नमाज जनाजा में मौजूद लोगों की तादाद के हवाले से बताया जा रहा है कि ये तादाद जो थी वो लाखों में थी। लोग ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद थे, लोग आज़ादी इंटरचेंज पर मौजूद थे, लोग दाता साहब के सामने मौजूद थे, लोग जहां नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, जब आप चौक यादगार को जाते हैं स्टेशन से निकलकर तो लोग वहां तक मौजूद थे, लोग बादामी बाग की जानिब मौजूद थे। और ये बहुत बहुत बड़ा इज्तिमा था। मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में जितनी इमारतें हैं उनकी छतों पर लोग मौजूद थे, पूरा पार्क भरा हुआ था और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आशिक रसूल खादिम रिजवी साहब को रुखसत करने के लिए, उन्हें अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। और ये जो सफ़र आखिरत है उनका, इसमें उनका जसद खाकी जब मीनार पाकिस्तान पहुंचाया गया तो 6 घंटे से जायद में ये वक्त तय हुआ। बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके जसद खाकी के साथ वहां से मीनार पाकिस्तान तक आए हैं। ये तादाद भी बहुत बड़ी थी। इसमें हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको कहा गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन को, उनकी इंतज़ामिया को, कि एक हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया जाता है और उस हेलीकॉप्टर में आप जसद खाकी मीनार पाकिस्तान के नज़दीक तरीन ले जाइए और फिर वहाँ से जसद खाकी को जहाँ आपको ये नमाज जनाजा पढ़ानी है वहाँ लेकर जाइए। लेकिन अल्लामा खादिम रिजवी साहब के साहबजादे साद रिजवी की जानिब से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से इनकार कर दिया गया। उनका ये कहना था कि हमें तो हुकूमत से बहुत सी शिकायत हैं, हम इस हुकूमत का जिससे हमने जो है इन तमाम शिकायत की बिना पर अभी एक मुआहिदा भी किया, हम धरने पर थे, हम इस हुकूमत का कोई भी ताउन कबूल नहीं करना चाहते। और ये कहकर उन्होंने इनकार कर दिया इस पेशकश पर, और उन्होंने कहा कि हम ये नमाज जनाजा अपने अंदाज में, अपने तरीक़े से जसद खाकी को वहाँ पर पहुँचाएंगे। और इसी इज्तिमा गाह में ये ऐलान किया गया कि अल्लामा खादिम रिजवी के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सरबराही उनके साहबजादे साद रिजवी करेंगे। वो के सिलसिले में 2 से 3 नाम जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आ रहे थे जो अल्लामा खादिम रिजवी की तरह ही बला के ख़तीब थे और लोगों को उसी तरह से वो अपने मकसद के लिए बुला सकते थे अपने जलसों में, और जो अल्लामा खादिम रिजवी का मिशन था उसे जारी रखने का फ़न अल्लामा खादिम रिजवी साहब की तरह जानते थे। लेकिन यहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़ों ने यह ऐलान किया कि साद रिजवी जो हैं वो इसकी सरबराही करेंगे। वैसे भी साद रिजवी साहब जो हैं वो सरबराह बनेंगे। इस बात का इशारा अपने आखिरी धरने में खादिम रिजवी साहब की जानिब से इस अंदाज में दे दिया गया था कि अमलन सरबराही जो है आखिरी धरने की वो साद रिजवी साहब ने ही की थी। तो अब साद रिजवी सरबराही करेंगे। साद रिजवी ने यह कहा है कि खादिम रिजवी साहब का मिशन हम जारी रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात उनका यह कहना है कि किसी भी सूरत कोई भी गुस्ताखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यहां एक चीज और देखनी होगी, खादिम रिजवी साहब की जमात ने जो अभी धरना दिया, हालिया धरना, उस हालिया धरने के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान ने
ان سے ایک معاہدہ کیا. حالیہ دھرنا جو تھا وہ پرتشدد ہو گیا. اس پرتشدد دھرنے میں خادم رضوی صاحب کی جماعت کے کارکنوں کو جو ہے وہ لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا پولیس کی جانب سے. خادم رضوی صاحب کی جماعت کے کارکنوں کی جانب سے پولیس والوں پر ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا, مار پیٹ کی گئی. پولیس والے بھی زخمی ہوئے, تحریک لبیک پاکستان کے کارکن بھی زخمی ہوئے, کارکن گرفتار بھی ہوئے. یہ تمام صورتحال ہم نے دیکھی. اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں وہ بہت پریشان ہوئے اس تمام صورتحال میں. اس کے بعد حکومت نے مذاکرات کیے اور مذاکرات کے بعد معاہدہ کیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا, آپ میں سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں عمران خان صاحب کو آرمی چیف صاحب کی مداخلت کے بعد یہ کرنا پڑا. عمران خان صاحب نے خود کیا ہوگا, لیکن خبر یہی تھی کہ حکومت جب اس دھرنے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنے آپشنز پر غور کر رہی تھی تو ایک آپشن طاقت کے استعمال کا بھی سامنے رکھا گیا. آرمی چیف صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت چارج کراؤڈ ہے اور جس طرح کا یہ معاملہ ہے جتنا حساس ہے ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے بھی بتایا گیا تھا, اب بھی بتایا گیا تھا. تو جب نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی پالیسی وہی تھی, اب بھی پالیسی وہی تھی. مذاکرات کے لیے کہا گیا اور مذاکرات کیے گئے. مذاکرات کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 4 نکات ہیں اور اس معاہدے پر لکھے ہوئے بھی 4 پوائنٹس ہیں, لیکن ان 4 نکات سے پہلے ایک چیز کلیئر کی گئی تھی. حافظ طاہر اشرفی صاحب نے اس معاہدے کو ہمارے لیے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر پیش کیا تھا. ہاتھ سے تحریر کیا گیا معاہدہ تھا اور اس معاہدے میں ان 4 نکات میں سب سے پہلی چیز یہ شامل تھی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. پاکستان فرانس میں اپنا سفیر تعینات نہیں کرے گا, یہ دوسرا نقطہ تھا. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ حکومتی سرپرستی میں فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. چوتھا نقطہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس دھرنے کے دوران, اس مظاہرے کے دوران گرفتار ہوئے ہیں انہیں اسیران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا اور ان لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے گا اور مستقبل میں موجودہ دھرنے یعنی جو ابھی دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کے حوالے سے ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی. یہ خادم رضوی صاحب کی جماعت کا اور حکومت پاکستان کا معاہدہ تھا. حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر داخلہ کے اس پر دستخط تھے, وزیر مذہبی امور کے اس پر دستخط تھے, اسلام آباد انتظامیہ کے اس پر دستخط تھے, خادم رضوی صاحب کی جماعت کے 3 رہنماؤں کے اس پر دستخط تھے. ان 3 رہنماؤں میں پنجاب کے 2 رہنما تھے, خیبر پختونخوا سے 1 رہنما تھے اور یہ معاہدہ ہمارے سامنے طے پایا. اب اس معاہدے کے بعد جو سعد رضوی صاحب نے ابھی بات کی ہے یہ بات سامنے رکھیے اور پھر اس کے بعد سامنے رکھیے بی بی سی کی سٹوری. بی بی سی نے اس معاہدے کے بعد ایک سٹوری کی اور اس سٹوری میں مختلف لوگوں سے بات کی اور اس معاہدے کی قانونی حیثیت کے حوالے سے سوالات کیے. بی بی سی کی سٹوری بہت اہم ہے کیونکہ سعد رضوی صاحب نے جو کہا ہے کہ کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی. پارلیمان کے ذریعے جب فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی بات کی گئی ہے تو 2 سے 3 مہینے کے عرصے میں قانون سازی کی جائے گی. بی بی سی نے اس بارے میں وزیر مذہبی امور سے جو معاہدے پر دستخط کرنے والے میں شامل ہیں پوچھا ان کا کیا کہنا ہے. وزیر مذہبی امور نے مذاکرات کے مقام کے بارے میں بی بی سی کہتا ہے نہیں بتایا اور کہا کہ مذاکرات اسلام آباد میں ایک مقام پر ہوئے تھے. مذاکرات میں وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے علاوہ احتساب سے متعلق وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر شامل تھے اور وزیر مذہبی امور ان مذاکرات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر حکومت مظاہرین کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد نہ کر پائی تو کیا قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے. نور الحق قادری صاحب نے جواب دیا یہ معاہدہ فریقین کے درمیان ہے, اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے اور کوئی فریق اس معاہدے کو عدالت میں کیوں لے کر جائے گا. ایک نور الحق قادری صاحب جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا ڈیڈ لاک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے مطالبے پر ہے. ہم نے لبیک انتظامیہ کو بتایا کہ یہ مطالبہ پورا کرنے سے بین الاقوامی سطح پر ملک کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ یورپی ملکوں میں موجود پاکستانیوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. اب یہ جو یہاں پر آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے پیر نور الحق قادری صاحب کی گفتگو میں, اس میں مجھے یہ جھلک نظر آ رہی ہے جو ہمیں نظر آئی تھی آصف زرداری صاحب کی گفتگو میں, جس میں انہوں نے کہا تھا معاہدے قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے. وہ معاہدہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی جماعت کے درمیان تھا چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بارے میں.
اب یہ جو گفتگو ہے اس گفتگو سے بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا، قانونی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی عدالت میں کیوں جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ اس معاہدے کو دیکھیے، یہ آپ کی اسکرین پر میں دوبارہ لے کر آیا ہوں۔ اس معاہدے کے نکات کو پڑھنے سے پہلے اس معاہدے کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے میں اس معاہدے کے نکات سے پہلے لکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ ہے دھرنے کو ختم کرنے کے بارے میں حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان آمادہ اسی بات پر ہوئے، اس بات پر وعدہ کیا گیا، یہ حکومت پاکستان کا وعدہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمان قانون سازی کرے گی، یعنی ہمارے 2 وفاقی وزراء نے ہماری حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمان کے بہاف پہ وعدہ کیا ہے۔ پھر یہ جو وعدہ ہے یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم لے کر آنے والوں سے وعدہ ہے۔ یہ وعدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر مذہبی امور کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آنے والوں سے وعدہ ہے۔ خادم رضوی صاحب کا طرز عمل جو تھا، جو ان کی زبان میں سختی تھی، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن کیا ان کے عاشق رسول ہونے پر کوئی کلام کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے طرز عمل سے اختلاف بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر خادم رضوی صاحب کے علم پر، ان کے کلام پر اور ان کی جو طرز عمل تھا اس پر اختلاف کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے عشق پر تو کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت پاکستان کو اپنے وعدے کی تکمیل کرنا ہوگی، اور اگر وعدے کی تکمیل حکومت پاکستان نہیں کرتی تو حکومت پاکستان یہ سوچ لے کہ آج جو خادم رضوی صاحب کی نماز جنازہ میں لوگوں کی تعداد ہے، یہ تعداد کتنی بڑی ہے۔ یہ تمام لوگ جو خادم رضوی صاحب سے اپنے عشق کے باعث آج یہاں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، یہ جب اب اسلام آباد آئیں گے، یہ جب اب دھرنا دینے آئیں گے تو پہلے سے کہیں بڑی تعداد میں آئیں گے۔ یہ جب اب آئیں گے تو ان کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا، یہ پہلے سے کہیں چارجڈ کراؤڈ ہوگا۔ ان سے کیا ہوا وعدہ آپ کو تب ہر حال میں پورا کرنا ہوگا اگر آپ اب پورا نہیں کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو۔